حبیبنا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں۔ سرکار رسالت مآب کی ذات پہ بلند ترین سلامات۔ یقیناً نواسہ نبی کی صفحہ عذاب پہ جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق، عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ میرا اللہ اس عشرہ محرم الحرام کے انتظامیہ کے جتنے افراد ہیں، عابد بھائی، فدا حسین بھائی، ساجد بھائی اور دیگر جتنے بھی دوست اس عزاداری کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، مولا انہیں رزق بھی زیادہ دے، پریشانیوں سے بھی بچا کے رکھے اور اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، یقیناً میری کل کی گفتگو آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگی۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ کائنات کے ہر انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے اور اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس نے آدم کو پہلے بھیجا اور قابیل کو بعد میں بنایا۔ یہی کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی۔ آج یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ جب آدم جیسا ہادی پڑھانے کے لیے زمین پر آیا تو اس وقت کلاس بڑی مختصر تھی، کیونکہ آبادی تو تھی نہیں، دنیا کا آغاز تھا، تو اس وقت کلاس بڑی تھوڑی تھی، کلاس بڑی مختصر تھی۔ بلکہ عابد بھائی اتنی شارٹ، اتنی مختصر کلاس تھی کہ پوری کلاس میں شاہ جی صرف 2 اسٹوڈنٹ تھے، پوری کلاس میں صرف 2 طالب علم تھے۔ میری طرف دیکھیں، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ آپ چپ رہیں پھر بھی 2 تھے، بول پڑے پھر بھی 2 ہی تھے، لیکن قرآن کہتا ہے ان دونوں میں ایک لائق تھا، دوسرا نالائق تھا۔ اگر کوئی استاد بیٹھا ہے میری مجلس میں، میرے مجمع میں، تو وہ تائید فرمائے گا کہ کلاس میں سارے طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں۔ لیکن دوستان گرامی، اگر کوئی بچہ نالائق نکل آئے تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ استاد کا تو کام ہوتا ہے صرف پڑھانا۔ اب یہ آگے ہر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو کتنا فالو کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان دونوں میں بھی ایک لائق تھا، ایک نالائق تھا، حابیل اور قابیل میں۔ ان دونوں میں ایک دن خلافت پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتا تھا آدم کے بعد میں ہوں، دوسرا کہتا تھا آدم کے بعد میں ہوں۔ بڑا کہتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں، اور چھوٹا سمجھاتا تھا حیا کر، شیطان بھی عمر میں ابا جی سے بڑا تھا۔ آئے ہائے، مولا زندگی دراز فرمایا۔ آپ سن قبلہ، آپ بولیں
یا نہ بولیں لیکن اردو لینگویج کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اور وہ محاورہ یہ ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے آتی ہے، عمر سے نہیں آتی۔ بزرگی عقل سے آتی ہے، علم سے نہیں آتی۔ جو بزرگ بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے فکرہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ کئی بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کئی بڈھے ضدی ہوتے ہیں، کئی بچے بہادر ہوتے ہیں، کئی بڈھے بزدل ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم جہاں میں نے کئی بچوں کو سانپ چیر کے ہنستے دیکھا ہے، وہاں کئی بڈھوں کو سانپ دیکھ کے روتا ہوا بھی دیکھا۔ کیا کہنے آپ کی معرفت کے، کیا کہنے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے آتی، اور یہی وہ بات تھی جو قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں عمر میں، اس لیے خلافت میرا حق ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ خلافت بزرگی سے ملتی ہے، عمر سے نہیں ملتی۔ اب قرآن کہتا ہے اسے اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو وہ حابیل سے بحث کبھی نہ کرتا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کئی بچوں کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ حق پہ حابیل تھا کہ قابیل تھا، کیونکہ نام ملتے جلتے ہیں۔ یاد رکھنا ہدایت ہوتی ہے ہے سے، اور قاتل ہوتا ہے کاف سے۔ جس کے نام میں ہے آئے سمجھنا ہدایت پر تھا، اور جس میں کاف ہے وہ ہے قاتل۔ اگر قابیل میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو یہ حابیل سے بحث کبھی نہ کرتا، لیکن تفسیریں کہتی ہیں ان دونوں بھائیوں میں اتنی بحث ہوئی کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی اتنا شدید ہوا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یعنی کائنات کی سب سے پہلی مختصر ترین کلاس، اور وہ بھی 50% نالائق نکل آئی۔ کائنات کی پہلی کلاس 50% نالائق نکل آئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب تفسیریں کہتی ہے آدم آیا بیٹے کی قبر پہ، کیونکہ اس نے قتل کر کے دفن کر دیا تھا۔ تفسیریں کہتی ہے آدم آیا بیٹے کی قبر پہ، اس نے آ کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے دو کام کیے۔ ساری زندگی اولاد آدم ہونے کے ناطے یہ عمل آدم کے یاد رکھنا۔ آدم آیا بیٹے کی قبر پہ، اس نے قبر پہ بیٹھ کے دو کام کیے، ایک تو قاتل پہ لعنت بھیجی، دوسرا مقتول کا ماتم کیا۔ ایک قاتل پہ لعنت بھیجی، مقتول کا ماتم کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت آدم اپنے اس عمل سے زمانے کو سمجھا رہے تھے۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا، آج کے بعد جو میری حقیقی اولاد ہوگی وہ قاتل پہ لعنت کرتی رہے گی، مقتول کا ماتم کرتی رہے گی۔ جو میری حقیقی اولاد ہوگی۔ لہذا تفسیریں کہتی ہیں کائنات کا سب سے پہلا ہادی زمانے کو یہ سبق دے کے واپس چلا گیا۔ دن تھوڑے ہیں، ذکر زیادہ ہے، اس لیے بس خاص خبروں کا خلاصہ ہی بیان کر سکوں۔ اس ہادی کا جانا تھا کہ اس نے پڑھانے کے لیے ایک اور ہادی بھیج دیے، اور یہ ہادی 950 سال تبلیغ کرتا رہا۔ کتنے سال؟ یہ کہنا ہی آسان ہے بابا کیسر شاہ جی، 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ 950 سال تبلیغ کرتا رہا، اور قرآن کہتا ہے کافر امت انہیں پتھر مارتی رہی، اور یہ نبی پتھر کھا کے امت کے ظلم کے خلاف نوحے پڑھتا رہا۔ علماء سے پوچھنا، اس نبی کا نام نوح نہیں تھا، اس نبی کا اصلی نام ہے عبد الغفار۔ نوحے پڑھنے کی وجہ سے نام ہو گیا نوح۔ امت کافر پتھر مارتی، نبی نوحے پڑھتا، کافر پتھر مارتے، نبی نوحے پڑھتا۔
اس کا مطلب ہے پتھر مارنا کافروں کی سنت ہے، نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے۔ اتنے پتھر مارتی امت نبی کو کہ اللہ کا نبی زخمی ہو کے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا، اور جیسے ہی نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے آ جاتا، اتنا بڑا ڈھیر پتھروں کا لگ جاتا، تو کافر یہ سوچ کر واپس چلے جاتے کہ یہ نبی مر گیا ہے۔ کافروں کے یہ پرانی عادت ہے، نبی مٹی کے ڈھیلوں کے نیچے چلا جائے یہ سمجھتے ہیں مر گیا ہے۔ جتنے سمجھ گئے اتنے ہی کافی ہیں، ہر بندے کے لیے یہ فکرہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگلی بات اس سے زیادہ مشکل ہے، کرنی میں نے ضرور ہے۔ کتابیں کہتی ہے جیسے ہی کافر نبی کو مٹی کے نیچے چھوڑ کے واپس جاتے، اللہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں بھیجتا، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے، زمین پر آنکھیں، فرشتے نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، اپنے پروں سے حضرت نوح کے اوپر سے فرشتے پتھر ہٹاتے۔ جب پتھر ہٹ جاتے اللہ کا نبی زخمی ہو کے کھڑا ہوتا، زخمی نبی کے زخموں پر فرشتے اپنے کافوری پر لگاتے، جہاں پہ پر لگتا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ زخمی نبی کے زخموں پر فرشتے اپنے کافوری پر لگاتے۔ کتاب کا نام ثمرات الحیات۔ یہاں کئی بندوں کے پاس میرا موبائل نمبر ہوگا، جس بندے کو حوالہ چاہیے صبح فون کرنا، کتاب ممبر پہ حاضر ہوگی۔ ثمرات الحیات کتاب کا نام ہے، اس میں یہ نتیجہ لکھا ہوا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ زخمی نبی کے زخموں پر فرشتے اپنے کافوری پر لگاتے، ادھر پر لگتے نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے، فرشتوں کے پر لگتے نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ کا نبی نوح ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا، پر لگنے سے فرشتوں کے پر لگنے سے اللہ کا نبی ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا۔ اب کوئی بولے یا نہ بولے لیکن یہ نتیجہ یاد رکھنا کہ نبیوں کو زخم آئے تو انہیں شفا فرشتوں کے پروں سے ملتی ہے، اور فرشتے کے پر کو زخم آئے تو اسے شفا حسین کے جھولے سے ملتی ہے۔ بہت شکریہ، مالک زندگی دراز۔ نبیوں کو زخم آئے تو انہیں شفا فرشتوں کے پروں سے ملتی، اور فرشتے کے پر کو زخم آئے تو شفا حسین کے جھولے سے ملتی۔ علماء سے پوچھنا، 650 سال کا مریض تھا فطرس، اس نے پرواز کے دوران دعویٰ کیا مم مثلی، کون ہے جو میری مثل ہو؟ آواز قدرت آئی، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ حیا کر، ملائکہ کے سردار کے ہوتے ہوئے تو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تیرا سردار ہے جبریل، تو جبریل کے ہوتے ہوئے دعویٰ کر رہے۔ 4 فرشتے اللہ نے بڑے بنائے، آواز آئی تو جبریل کے ہوتے ہوئے، تو میکائیل کے ہوتے ہوئے، تو اسرافیل کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے مم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اللہ کو اس کا تکبر پسند ہی نہ آیا فطرس کا، اللہ نے اس کے پر کاٹ کے بحر ظلمت میں پھینک دیا۔ بحر ظلمت کہتے ہیں کالے پانیوں کو، اللہ نے کالے پانی کی اسے سزا دے دی۔ دعویٰ صرف یہ تھا، تکبر یہ تھا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اللہ نے پر کاٹ کے بحر ظلمت میں پھینک دیا، جہاں کئی ہزار سال یہ اپنے کٹے ہوئے پروں سے پڑا رہا۔ جب آدم کو سجدہ ہوا اس کے پر کٹے ہوئے تھے، یہ سجدے میں شامل ہے، لیکن آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ اللہ کا نبی نوح نجات کی کشتی لے کے پھرتا رہا، اس کا دعویٰ تھا جو سوار ہو جائے گا پار لے جاؤں گا، لیکن نجات کی کشتی میں جگہ تھی، یہ نجات مانگنے نوح کے پاس نہیں آیا۔ فطرس فرشتہ نجات مانگنے
ابن نوح کے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم آگ کو گلزار کرنے کا ہنر جانتے تھے، لیکن یہ اپنے جلے ہوئے پار ٹھیک کروانے نہیں آیا۔ موسیٰ کوہ طور پہ براہ راست اللہ سے باتیں کرتا تھا، لیکن یہ موسیٰ سے اپنی سفارش کروانے نہیں آیا۔ عیسیٰ مردے زندہ کرنے کا ہنر جانتا تھا، لیکن یہ فرشتہ عیسیٰ سے اپنا مردہ مقدر زندہ کروانے نہیں آیا۔ پتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ پھر 3 شعبان کو وہ حکیم آیا جس کے مقابلے پر یہ مریض چھوٹا تھا، وہ حکیم بڑا تھا۔ کائنات کا کوئی اتنا بڑا حکیم ہے حسین کہ جب یہ 3 شعبان کو حسین کے دروازے پہ معافی مانگنے کے لیے آیا تو حسین کے نانے نے کہا اسے حسین کے جھولے سے مس کرو، حسین کے جھولے سے مس کرو، حسین سے نہیں۔ بولتے آنا نبی نے کہا حسین سے نہیں، اسے حسین کے جھولے سے مس کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ میں تیرا گناہگار امتی ہوں، لیکن اگر آپ نے فرشتے کو شفا دینی ہے پھر آپ حسین سے مس کر دیتے، آپ جھولے سے مس کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا، اگر آج میں فطرت فرشتے کو اپنے حسین سے مس کر دیتا تو کل 14ویں صدی کے مولوی کہتے جب تک حسین تھا مس ہونے والوں کے گناہ معاف ہوتے تھے، لیکن جب سے حسین نہیں رہا تب سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نبی نے کہا میں نے جھولے سے مس اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس چیز کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے، جس چیز کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے اس سے مس ہونا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام۔ آپ جیے سلامت رہیں، آپ اللہ ان ہاتھوں پہ رحمت نازل کرے جو اس ذکر میں بلند ہے۔ بہت شکریہ جناب، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرشتوں کو زخم آئے تو حسین کے جھولے سے شفا ملتی، لیکن جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی اور امت پتھر مارتی رہی۔ شاہ جی جب 950 سال کے بعد جناب نوح تانگ آ گئے تو حضرت نوح نے آسمان کو دیکھ کے کہا مالک بس، اب اور پتھر نہیں کھائے جاتے، اب اور تبلیغ نہیں ہوتی۔ مالک 950 سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہوئے، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے، مالک آپ ان پہ عذاب بھیج دے۔ حضرت نوح نے امت کے لیے بد دعا کی۔ تاریخ پڑھو، کئی نبی ایسے گزرے جنہوں نے امت کے لیے بد دعا کی ہے، واحد ایک میرا نبی ہے جس نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ خدا کی قسم اگر میرا نبی بد دعا دے دیتا تو آج ہر دشمن علی کتے کی شکل میں ہوتا۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ بولے میرے ساتھ، دوسرے بندے سے میری بات ہی کوئی نہیں۔ ہر نبی نے بد دعا کی، صرف میرے نبی نے نہیں کی۔ حضرت نوح نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا بسم اللہ مجھے پڑھنے دے، بیٹھ جائیں۔ بے شک سور کی شکل میں ہوتا، میں منبر کی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے فکر پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہر نبی نے بد دعا کی، میرے نبی نے نہیں کی۔ نوح نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک بس تھک گیا ہوں، اب پتھر نہیں کھائے جاتے، اب تبلیغ نہیں ہوتی، عذاب بھیج۔ نوح نے عذاب مانگا، جبریل کھجوریں لے کے آ گئے۔ حیران ہو کے نوح دے کے کہتے ہیں واہ جبریل، میں نے عذاب مانگا تو کھجوریں لے آیا۔ نوح نے کہا اللہ، جب نوح نے کہا نا میں نے عذاب مانگا تھا تو کھجوریں لے آیا، جبریل دے کے کہتا نوح اللہ کہہ رہا ہے جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، یہ کھجوریں کھا، گٹلیے زمین میں دفن کر۔ جب تو دفن کرے گا ان سے پودے نکلیں گے، وہ پودے جوان ہوں گے، کھجور بنے گی۔ جب یہ بڑے درخت بن جائیں پھر ان درختوں کو کاٹ کے لکڑیاں بنانا، لکڑیاں کاٹ کے پھٹے بنانا، پھٹے کاٹ کے کشتی بنانا۔ جب تیری کشتی بن جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا۔
یہ اللہ مہلت دے رہا تھا کہ اتنی دیر میں بھی اگر کوئی راہ راست پہ آ جائے تو شاید آ جائے. اس لیے اللہ نے کہا لکڑیاں کاٹ کے پھٹے بنانا، پھر کشتی بنانا، پھر میرا عذاب آئے گا. اب جتنے سیانے بندے بیٹھے ہو، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. بزرگوں میری تائید فرمانا، کیونکہ بندے جتنے تجربہ کار ہوتے ہیں اتنی انہیں باتوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے. جو بندے سیانے ہو میرے ساتھ میری گواہی دینا. کھجور عابد بھائی وہ واحد درخت ہے جو بڑی دیر سے جوان ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کھجور واحد درخت ہے جو بڑی دیر سے جوان ہوتا ہے. حضرت نوح کو تھی جلدی، دیکھ کے کہتے ہیں مالک کب میں گٹلیاں دفن کروں گا، کب یہ پودے بنیں گے، کب درخت بنیں گے، تب میں لکڑیاں کاٹوں گا، کب پھٹے بنیں گے، کب کشتی بنے گی، کب تیرا عذاب آئے گا. مالک یہ جو اتنے درخت کھڑے ہیں میں انہیں کاٹ کے ان کی لکڑیاں کاٹ کے کشتی نہ بنا لوں. آواز قدرت آئی نہیں نوح تو جانتا ہے یہ بننی ہے نجات کی کشتی، یہ بننی ہے نجات کی کشتی، اور نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ تو صحیح، اور جب نوح کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے پھر محمد کی اہل بیت میں مرضی کے بندے شامل کیسے ہو؟ وہ بولے گا جس کا بولنا علی بادشاہ کو پسند ہے. اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ. ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، باوضو ممبر پہ ہوں. سورہ ہود پڑھ کے دیکھو. میں نے آج یہ فکرہ ہر ممبر پہ کہا اگر قرآن سپیڈ پڑھنے کا ثواب ہے تو اسے سمجھنے کا بھی ثواب ہے. اللہ نے کہا نوح کشتی بنا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا اور میری آنکھوں کے سامنے بنا. یہ کہنے والا کون ہے ساجد بھائی؟ اللہ. اللہ کہہ رہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے بنا. میرے سامنے نہیں، میری آنکھوں کے سامنے. یا تو ہمیں آنکھوں والا اللہ دکھاؤ یا پھر مان جاؤ کہ وہ عین اللہ کے سامنے بن رہی تھی. یا تو ہمیں اللہ کا جسم ثابت کرو یا پھر مانو کہ جب وہ کشتی بن رہی تھی تو ابو طالب کا بیٹا علی دیکھ رہا تھا. اچھا میں نے یہ ممبر پہ گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کی، مائک پہ کھڑے ہو کے کی. مجلس لائیو چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک دنیا دیکھ رہی ہوگی. ہو سکتا ہے میرا یہ فکرہ سن کے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی شیعہ دیکھو کہاں کہاں سے علی کے فضائل پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بے آیون نہ کہہ کے آنکھوں کا نام لیا تھا، شیعوں کے مولوی نے علی ثابت کر دیا. یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جی انہوں نے علی ثابت کر دیا، اللہ نے آنکھوں کا نام لیا تھا. بھلا علی اللہ کی آنکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا علی اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات ثابت نہ کروں پھر بطول کے دروازے کا نوکر ہی نہیں. جن بندوں کو یہ اعتراض ہے علی اللہ کی آنکھ کیسے، علی اللہ کا ہاتھ کیسے، خدا کی قسم میں اہل سنت بھائیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے مذہب کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے مذہب کے رائٹر کا نام لے رہا ہوں. کتاب کا نام الفاروق، لکھنے والا مولانا شبلی نعمانی. علماء سے پوچھنا یہ کتاب مسلک شیعہ کی نہیں، یہ لکھنے والا بھی شیعہ نہیں، مذہب اہل بیت سے ان کا تعلق ہے. مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ایک دن حالت حج میں، حالت احرام میں طواف کعبہ کرتے ہوئے کسی بندے نے غلط نظروں سے چند مستورات کو دیکھا. علی نے اس کی طرف دیکھ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا.
پھر سنو کتاب الفاروق، اردو میں ترجمہ لاہور اردو بازار سے مل جاتی، لکھنے والا شبلی نعمانی۔ اس نے کہا علی نے دیکھ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اس نے رخسار پہ ہاتھ رکھا، روتا ہوا حاکم وقت کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے علی پہ حد جاری کر، علی نے مجھے حالت احرام میں تھپڑ مارا ہے، اس بندے کو ذرا جگانا۔ قبلہ سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں جاگنا عبادت ہے، اس لیے جاگ کے علی کے فکر سننا۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں مردہ مقدر بھی جاگ جاتا ہے۔ تھپڑ مارا، علی نے روتا ہوا وقت کے حاکم کے پاس پہنچا، جا کے کہتے ہیں علی پہ حد جاری کر، علی نے مجھے حالت احرام میں تھپڑ مارا ہے۔ کتاب والا لکھتا ہے حاکم وقت تخت سے اترا، اس نے نیچے اتر کے اس کے قریب آ کے الٹے ہاتھ کا اس کے دوسرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ یہ دوسرے گال پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تیرے پاس علی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن اب تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے خاموش، تجھے علی نے نہیں مارا، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ بہت شکریہ جناب، آپ اپنے سلامت رہیں۔ آپ جیے سلامت رہے، آپ جیے میرا بھائی، مولا صاحب کی زندگی دراز فرمائے۔ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ یہاں کچھ بندے اپنے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری خوش بختی ہے آپ سادات اور غیر سادات مجھے میری کج مج بیانی کو سماعت فرما لیتے ہیں، لیکن اگلے جملے پہ ذرا دھیان دینا۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، اللہ نے کہا کشتی بنا لے، اور جب کشتی بنے گی تو عذاب آ جائے گا۔ کشتی بن گئی، اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ یہ بات میں نے ثابت کر دی کہ اللہ کی آنکھ کیسے ہے علی، اور اللہ کا ہاتھ کیسے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کچھ بندے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی علی اللہ کی آنکھ ہے، نہیں بلکہ بات یہ کرتے ہیں کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ قبلہ یہ جملہ غلط ہے۔ اگر کہو گے کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کہو گے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ پورے کا پورا علی اللہ کا ہاتھ ہے، پورے کا پورا علی اللہ کی آنکھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ اگلا فکرہ اللہ نے کمال کیا، لفظ اگلا میں پڑھوں گا پھر علی ثابت ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کشتی بنا، دوسری بات میری آنکھوں کے سامنے بنا، تیسرا لفظ اللہ نے کہا وَوَحْيِنَا، میری وحی سے بنا، اپنی مرضی سے نہ بنانا، میری وحی سے بنانا، جو میں کہوں وہ پھٹا لگانا، جیسے میں کہوں ویسے کشتی بنانا۔ اللہ نے کہا نوح کشتی بنا۔ یہ نوح کرنے کیا آیا تھا دنیا میں؟ شریعت پہنچانے، لوگوں کو اللہ منوانے، اور اللہ کام کیا لے رہا ہے؟ کشتی بنا۔ میں یہاں پہ آؤں مجلس پڑھنے کے لیے، فدا بھائی مجھے گھر لے جائیں اور وہاں پہ بٹھا کے کہیں مولوی صاحب مجلس بعد میں پڑھنا، پہلے ہمیں چائے بنا کے دکھاؤ۔ جڑے چوپو میں کڑا بنا لینی، یہ کہیں جی چائے بنا کے دکھاؤ۔ میں آیا تھا افضل کام کے لیے، انہوں نے مجھے لگا دیا چھوٹے کام کو۔ نوح آیا تھا بندوں کو اللہ منوانے، اللہ نے کہا نوح تو شریعت چھوڑ، اب بس کر، بڑی ہو گئی تبلیغ، اب تو کشتی بنا اور میری وحی سے بناؤ۔
اگلا فقرہ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، لیکن ہدایت کے لیے یہی فقرہ کافی ہے۔ اللہ نے کہا وحی نہ کشتی بنا، میری وحی سے بنا، جو میں کہوں ویسا کرنا، اگر میں کہوں ایسے کر تو ایسے کرنا، اگر کہوں ویسے کر تو ویسے کرنا۔ مقصد یہ جیسے میں کہوں میری مرضی سے کشتی بنانا، اپنی مرضی سے نہ بنانا، میری مرضی سے بنانا، میری مرضی سے بنانا۔ اب گھر جا کے خود فیصلہ کرنا۔ اور جو خدا نوح جیسے نبی کو اپنی مرضی سے کشتی نہیں بنانے دیتا، وہ 4 بندوں کو بند حجرے میں نبی کا خلیفہ کیسے بنانے دے گا؟ آخری فقرہ فضائل کا، اور اتنا بڑا جملہ کہ شاید میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہ ہو۔ اتنا بڑا جملہ ہے، جتنے بندے آپ تشریف فرما ہیں گھر تک مجھے داد دیتے جائیں تو حق کا ادا نہیں ہوتا، لیکن جملہ ذرا دھیان سے سننا۔ کشتی بن گئی، آ گیا پانی۔ مسجد کوفہ میں وہ تندور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اگر کوئی زوار بیٹھا میری گواہی دے گا۔ مسجد کوفہ میں آج بھی وہ تندور موجود ہے جہاں سے پانی نکلا تھا۔ شاہ جی آ گیا پانی، بن گئی کشتی۔ اللہ نے کہا نوح کشتی چلا اور بٹھا لے جو جو بیٹھنا چاہتا ہے۔ سانس لے لو، میں نے آپ کے کلیجے سے بھی داد وصول کر لینی ہے، جملہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ نے کہا نوح کشتی چلا اور بٹھا لے جو جو بیٹھنا چاہتا ہے۔ قرآن کی تفسیریں کہتے ہیں کشتی پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نوح نے کائنات کی مخلوق کے ہر جوڑے کو آواز دی، کیونکہ تفسیریں کہتی ہیں ایک دفعہ پوری زمین نے تباہ ہو کے دوبارہ آباد ہونا تھا، اس لیے نوح نے کشتی پہ کھڑے ہو کے شاہ جی کائنات کی ہر مخلوق کے ہر جوڑے کو آواز دی۔ تفسیریں کہتی ہیں ہر کسی نے نوح نبی کی آواز پہ لبیک کہا، ہر کوئی نوح نبی کی آواز پہ آیا، حتیٰ کہ خنزیر اور خنزیرنی نے بھی نبی کی آواز پہ لبیک کہا۔ جب نوح نبی بلا رہا تھا تو خنزیر خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی خنزیرنی نے کہا اٹھ جلدی کر نبی بلا رہا ہے، اٹھ جلدی کر نبی بلا رہا ہے، اٹھ جلدی کر نبی بلا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم خنزیر ہیں، ہم نجس ہیں، ہم اس کی نجات کی کشتی پہ کیسے بیٹھیں گے؟ اس نے کہا وہ بٹھائے یا نہ بٹھائے اس کی اپنی مرضی، لیکن نبی بلا رہا ہے، ہمیں جانا تو چاہیے، اس لیے کہ اگر آج ہم پیچھے رہ گئے تو کل کو لوگ کہیں گے خنزیر تھے نا، نبی بلاتا رہا وہ آئے ہی۔ بہت شکریہ جناب جی سے میری بات کی سمجھ آئی ہے، بہت شکریہ میرا، بہت شکریہ بھائی جان۔ کیا کہنے آپ؟ ہر عزادار کی سلامتی کے لیے مل کے پھر صلوات پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میرا خیال ہے میں پہلا مولوی ہوں جسے حکم ہو رہا ہے ولا کے آخر۔ کچھ جملے ہوتے ہیں جن کا ایک دفعہ ہی مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی حالات خراب ہیں، بندے بعد میں تو ملاقات پہ بھی نہیں آتے۔ اس نے کہا اٹھ نبی بلا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے؟ نبی بلا رہے چل چلے۔ اسے اپنی حیثیت کا پتہ تھا، دے کے کہتا ہے ہم تو نجس ہیں، خنزیر ہیں۔ اگر اس نے نہ بٹھایا پھر کہنے لگی وہ بٹھائے نہ بٹھائے وہ نبی ہے، اس کی اپنی مرضی، لیکن آج اگر ہم رہ گئے
تو کل کو لوگ کہیں گے خضیر تھے، نبی بلاتا رہا وہ پلٹ کے بھی نہیں آئے۔ ایک کشتی نجات کی حضرت نوح کی تھی، دوسری کشتی نجات کی لے کے حسین کربلا کے میدان میں پہنچ چکا ہے۔ آج 2 محرم کا دن گزر گیا، تیسری کی رات آ گئی، چند دنوں کا مہمان ہے زہرا کا لال، کوئی دن زیادہ تو نہیں رہ گئے۔ تو وطن پہ بیٹھ کے رو رہا ہے، کوئی وہ بھی مستورات ہیں، کوئی شام سے آئی ہوئی ہے، کوئی مدینہ چھوڑ کے بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے۔ شاہ جی آج 2 محرم کا دن گزرا ہے نا، تیسری کی رات۔ کتابیں کہتی ہیں آج کل مدینہ ویران ہے، کربلا آباد ہے۔ میرا خیال ہے میں پچھلے اشروں میں آپ کو اس رات کے مصائب سنا چکا ہوں جب حسین کربلا میں آئے تھے۔ آج ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج سے پہلے میں نے اس ممبر پہ وہ راز کبھی نہیں پڑھا، اور وہ راز ایسا ہے شاید آپ نے کسی اور ممبر سے بھی کم سنا۔ کتابیں کہتی ہیں 19 ہاشمی لے کے حسین گئے تھے دربار ولید میں، اور ان 19 ہاشمیوں میں سے عباس کے بعد جو دوسرا ہاشمی ساتھ گیا تھا نا، وہ تھے جناب عبداللہ بن جعفر طیار۔ جو نئے بھائی مجلس میں آتے ہیں انہیں بتا دوں، یہ عبداللہ شوہر تھے علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے، یہ شوہر تھے جناب عبداللہ۔ کتابیں کہتی ہیں 27 رجب کو عبداللہ خود چل کے گئے ہیں دربار میں، لیکن 28 رجب کو عبداللہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ حسین کو خدا حافظ بھی کہنے نہیں آئے تھے۔ آپ نے ہر ذاکر عالم سے یہ سنا ہے عبداللہ بستر بیماری پہ تھے، کسی نے یہ نہیں کبھی پڑھا کہ بستر بیماری پہ آئے کیسے تھے۔ بس آج میں آپ کے سامنے یہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں، عبداللہ ایک دن میں بیمار کیسے ہو گئے۔ مجھے بول کر بتاؤ ایک دن میں بی بی زینب کے بخت کو کیا ہو گیا تھا کہ عبداللہ مدینے کی سرحد تک بطول کے بیٹے کو الوداع کرنے نہیں آئے۔ وہ وجہ پڑھوں، یہ وجہ تیری سمجھ میں آ گئی، ساری رات بستر پہ بھی ماتم کرے گا۔ راوی کہتا ہے جب حسین دربار ولید سے واپس آئے نا، پہلا سوال جناب عبداللہ نے کیا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا اتنا بتا دربار میں کیا ہوا۔ آواز آئی وہی سوال جو میرے بابے کے سامنے تھا۔ رو کے سید کہتے ہیں عبداللہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عبداللہ جوش میں آ کے کہتے ہیں مولا کس کی جرت ہے جو تجھے مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کرے۔ میں وجہ پڑھنے لگا ہوں عبداللہ بیمار کیسے ہوئے۔ اگلا فقرہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں مولا تو علی کا بیٹا ہے، اگر یہ لوگ تجھے مدینے نہیں نہ رہنے دیتے پھر تو علی کا بیٹا ہے، ایک احسان کر، مولا یزید کو خط لکھ، اس سے کہ اپنی ساری فوج لے کے مدینے آ جا۔ مولا جب ساری فوج آ جائے پھر تو کرسی پہ بیٹھ جا، مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے دے۔ اللہ جانے کتنا مان تھا سیدوں کو غازی پہ۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے، تو کرسی پہ بیٹھ جا۔ مولا جب ہم سارا مدینہ سروں سے بھر دیں پھر تو تجھے کوئی مدینہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہے گا نا۔ حسین کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسی، رو کے فرماتے عبداللہ مجھے پتا ہے جس کے ایک طرف تیرے جیسا بھائی ہو دوسری طرف غازی جیسا بھائی کھڑا ہو، کس کی جرت ہے جو اسے نانے کا شہر چھوڑنے پہ مجبور کرے۔ لیکن عبداللہ مجھے دیکھ، میں بطول کا غریب بیٹا ہوں، میں ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ ہم ہاشمی ہیں اور ہاشمی کسی کو گھر بلا کے نہیں مارتے۔ ہاشمی کسی کو گھر بلا کے نہیں مارتے۔ حسین کی آواز آئی عبداللہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ میں بطول کا بیٹا انہیں گھر بلا کے ماروں؟
عبداللہ کی آواز آئی اچھا مولا اگر یہ بات ہے پھر گھر بلا کے نہ مار، پھر اتنا احسان کر مجھے اور عباس کو تلوار دے کے شام بھیج دے۔ جب تجھے شام سے خبر پہنچے کہ علی کے بیٹوں نے شام فتح کر لی ہے مولا پھر تو تم مدینہ چھوڑ کے نہیں جائے گا نا۔ حسین کی آواز آئی عبداللہ میں تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن میں حسین غریب ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا۔ عبداللہ میں نے نانے کا دین بچانا ہے، میں نے نانے سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا نانا تیرا حسین بچے نہ بچے لیکن تیرا دین ضرور بچے گا۔ عبداللہ میں مدینہ نہ چھوڑوں، نانے کا دین نہیں بچتا۔ اب وہ وجہ پڑھنے لگا ہوں جس نے عبداللہ کو بستر پہ لیٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں اچھا مولا اگر تو نے ضرور جانا ہے پھر اتنا بتا تیرے ساتھ کون کون جائے گا۔ غریب کی آواز آئی میرے ساتھ میرا غازی جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ میرا اکبر جائے گا۔ آواز آئی ٹھیک ہے میرے ساتھ میرا قاسم جائے گا۔ آواز آئی ٹھیک ہے۔ عزادار حسین بتاتا گیا، عبداللہ ٹھیک کہتا گیا، یا روتے روتے اور بتاتے بتاتے حسین نے کہا عبداللہ میرے ساتھ میرا اصغر جائے گا۔ عزادار اصغر کا نام آنا تھا۔ عبداللہ خاموش ہو گیا۔ حسین کی آواز آئی عبداللہ میرے اصغر کا نام سن کے خاموش کی ہو گیا ہے۔ آواز آئی مولا میں سوچ رہا ہوں 16 دن کا علی اصغر ہے، گرمی کا موسم ہے، عراق کا سفر ہے مولا، اس سفر پہ تو کئی دن پانی نہیں ملتا، پھر اتنا چھوٹا بچہ ماں کے بغیر سفر پہ کیسے جائے گا۔ غریب کی آواز آئی تجھے کس نے کہا ہے کہ اصغر اکیلا جائے گا؟ عبداللہ میرا اصغر اکیلا نہیں، میرے ساتھ اصغر کی ماں رباب بھی جائے گا۔ جس کا پتھر کا دل ہے اس کا ضامن نہیں۔ اگلے فکرے پہ توجہ کرنا، ادھر بی بی رباب کا نام آیا، راوی کہتے ہیں عبداللہ کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی بہو اور گھر سے باہر، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی بہو اور گھر سے باہر۔ اب تک میں نے پڑھا ہے آپ کے لیے، اگلا جملہ ان پردہ داروں کے لیے، جب کہا نا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بی بی رباب بھی جائے گی۔ رو کے حسین فرماتے عبداللہ ابھی تو نے رباب کا نام سنا ہے، ابھی تو نے فہرست کے دوسرے نام نہیں سنے۔ عبداللہ میرے ساتھ میری زینب جائے گی، میرے ساتھ میری کلثوم جائے گی، میرے ساتھ میری رقیہ جائے گی، میرے ساتھ میری سکینہ جائے گی۔ عزاداروں ان بیبیوں کا نام آنا تھا۔ عبداللہ غش کھا کے زمین پہ گرا، ہاتھ پھیلا کے کہا اونو محمد مجھے سہارا دو، میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا اور میری کمر کا زور ختم ہو گیا۔ بی بی زینب کے جانے کا نام سنا، عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیٹوں کا سہارا لے کے سرکار عبداللہ گھر پہنچے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک دن میں عبداللہ بیمار ہو گئے۔ گھر پہنچے، بیٹیوں نے بستر بنا کے بیمار بابے کو بستر پہ لٹا دیا۔ آخری فکرہ اگلی صبح ہوئی، علی کی بیٹی اجازت مانگنے عبداللہ کے گھر آ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ملکہ شام ابو تراب کی بیٹی پہلی دفعہ گھر آ کے تراب پہ بیٹھ گئی۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا، تڑپ گیا تھا جناب عبداللہ۔ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں زینب تو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ میں نے بات تو کوئی نہیں کہی، پھر تجھے پتہ کیسے چل گیا؟ آواز آئی تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے، تیرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ آواز آئی پھر مجھے اجازت دے دے۔ عبداللہ نے کہا اجازت کی بات بعد میں کروں گا، پہلے مٹی سے اٹھ کے مسند پہ آ جا، کہیں غازی نہ دیکھ لے۔ اگر غازی نے تجھے مٹی پہ دیکھ لیا غازی مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ آخری جملہ، ادھر بی بی مٹی سے اٹھ کے مسند پہ آئی۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی یا شریکت الحسین بی بی کے گھر
حسن کا پیغمبر علی اکبر نازل ہوا. اکبر نے آ کے سلام کیا. رو کے کہا پھپھی بابا حسین کہہ رہے ہیں اگر اجازت مل گئی ہے پھر جلدی آ. جب کہنا اجازت مل گئی ہے جلدی آ. عبداللہ تڑپ کے بستر سے اٹھے, ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے, میں تجھے روکتا نہیں, لیکن پھپھی کو لے جانا پھر تو اکیلا نہیں, سارے ہاشمی مل کے آؤ تاکہ تاریخ کو پتہ چلے زینب کبھی تو آباد بھی تھی, کبھی تو زینب آباد بھی تھی. علی اکبر وہیں سے واپس پلٹے, جا کے کہتے ہیں بابا حسین عبداللہ کہہ رہے ہیں اگر پھپھی کو لے جانا ہے پھر اکیلا نہیں سارے ہاشمی آؤ. بابا حسین آپ بھی آئیں, چاچا عباس صاحب بھی آئیں, اکبر بھی آیا, قاسم بھی آیا. جب 17 جوان بنی ہاشم کے آ گئے حویلی کے دروازے پہ, حسین فرماتے ہیں عبداللہ تیرا پیغام ملا تھا, میں سارے ہاشمی لے آیا ہوں, اب اگر تو اجازت دے تو میں بہن کو ساتھ لے جاؤں. جب کہا نا بہن کو ساتھ لے جاؤں, عبداللہ رو کے فرماتے ہیں مولا یہ تمہاری بہن ہے, یہ تمہاری بیٹی ہے, یہ تمہارا ترکہ ہے, یہ تمہاری ملکیت ہے, مولا میں روکتا نہیں, اگر زینب کو لے جانا ہے پھر بے شک لے جاؤ, لیکن امام بن کے وعدہ کر آج جتنے لینے آئے ہو اتنے ہی چھوڑنے بھی آؤ گے, جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے. حسین دروازے سے باہر آ گیا, آواز آئی اکبر باہر آ جا, غازی باہر آ جا, قاسم باہر آ جا. جب سارے جوان باہر آ گئے اکیلا دروازے میں سید سجاد رہ گیا. حسین کی آواز آئی آؤ میرا سجاد بیٹا, آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا, پھپھی کو لے بھی آ, واپس بھی تو نے لانا ہے, ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. ماتم حسین.